پاکستان کا حصول جتنا مشکل تھا، پاکستان کے لیے ایک نیا آئین بنانے کا سفر اس سے بھی مشکل اور دشوار تھا۔ 1940 میں قراردادی پاکستان کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن پاکستان بننے کے 9 سال بعد تک پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا۔ اس پورے 9 سال کے عرصے میں پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو لیٹ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے دوران قائدین کو ان امور پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ پاکستان کا آئین کس طرح کا ہوگا، اس کی سماجی پالیسیاں کس طرح کی ہوگی، بین الاقوامی تعلقات اور اقتصادی ڈھانچے کا پیمانہ کس نوعیت کا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ نئی مملکت کے سامنے آئین بنانے کے لیے کوئی واضح نقشہ موجود نہیں تھا۔ بہرحال کسی بھی ملک کے لیے آئین کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو پاکستان بننے کے بعد 1935 کا ایکٹ اپنایا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت قائد اعظم گورنر جنرل اور لیاقت علی خان وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم کے مقابلے میں گورنر جنرل یعنی قائد اعظم کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ قائد اعظم کے وفات کے بعد خواجہ نظیم الدین گورنر جنرل بنے تو لیاقت علی خان کو ان سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور ظاہری طور پر وزارت عظمیٰ یعنی لیاقت علی خان ملک کی اقتدار پر حاوی رہا۔ اب لیاقت علی خان کی دوری حکومت کا اندازہ لگایا جائے تو ان کی دوری حکومت میں آئین بنانے کا عمل کافی سست تھا۔ 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد یہ سفر اور بھی سست پڑ گیا، بلکہ وزیر اعظم اور گورنر جنرل کے درمیان اختیارات کے ایک جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کا آئینی سفر اس جنگ کے نظر ہو گیا۔ بہرحال 1952 میں بیسک پرنسپل کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے تحت مشرق اور مغرب پاکستان کو مساوی اختیارات دیے گئے، لیکن پنجاب نے اس رپورٹ کی شدید مخالفت کی۔ ان کا اندازہ تھا کہ مشرق پاکستان کی آبادی 52% ہے، تو اس لحاظ سے وہ ملک کے اقتدار پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس مخالفت کی وجہ سے آئین سازی کا سفر اور بھی متاثر ہو گیا۔ بہرحال آئین سازی کے لیے ایک اور کوشش کی گئی۔ 15 اکتوبر 1954 کو پنجاب کے مسلم لیگ اراکین نے فیروز خان نون کی قیادت میں 3 نکاتی مطالبہ پیش کیا۔ اس مطالبے پر ابھی عمل ہونا تھا، لیکن اس مطالبے کے 19 روز بعد گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی ہی ختم کر دی۔ دستور ساز اسمبلی کے خاتمے سے ملک میں آئینی اور قانونی بحران اور بھی بڑھ گیا۔ جب ان مارکوں سے ملک تھوڑا سا آزاد ہوا تو عدالت کے حکم پر دوسری دستور ساز اسمبلی قائم کی گئی، لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس دستور ساز اسمبلی میں نہ تو کوئی خاتون رکن تھی، نہ تحریک پاکستان کا کوئی ممتاز رہنما۔ بہرحال گورنر جنرل سکندر مرزا اور وزیر اعظم محمد علی چودھری کی قیادت میں آئین سازی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے تحت 8 جنوری 1954 کو آئین کا پہلا خاکہ تیار ہوا۔ ملک کو مشرق اور مغربی پاکستان 2 حصوں میں بانٹا گیا، دونوں کو مساوی اختیارات دیے گئے، دونوں حصوں کے لیے ایک قومی اسمبلی تشکیل دی گئی اور مضبوط مرکز کے ساتھ صدر کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ آخرکار 29 فروری 1956 کو دستور ساز اسمبلی نے ملک کا پہلا آئین منظور کر لیا۔ گورنر ہاؤس میں شاہی انداز میں ایک محفل کا اہتمام ہوا۔ سکندر مرزا انگریزی لباس میں ملبوس محفل میں داخل ہوئے اور ایک اونچی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ چودھری محمد علی بھی تھے اور یوں ملک کے ایک نئے آئین پر دستخط ہوئے۔ چند روز بعد اسمبلی نے گورنر جنرل سکندر مرزا کو پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا اور یوں بڑے دھوم دھام سے پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ آئین صرف 21 مہینے ہی چل سکا۔ یوں اتنے مشکل اور اتنے عرصے کے بعد بنایا ہوا آئین کیوں ایک دم سے ختم ہوا؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، وہ سب ہم اگلی ویڈیوز میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔